آپ نے تحریر فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نام احنف رکھا ہے، اور یہ مشہور صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں احنف بن قیس، ان کا نام تھا۔ والد صاحب کے ایک دوست نے کہا کہ نام کا مطلب مناسب نہیں ہے، مگر مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے۔ بیٹی 1.5 سال کی ہو گئی ہیں، اپنا نام پہچانتی ہے، رہنمائی فرما دیں۔ کیا صحابی رضی اللہ عنہ کا نام کا مطلب یہ ہے؟ ایک اور سوال آیا ہے کہ آئزل عین سے اور الف مد سے آئزل اور وائنا اور میرم، ان ناموں کے متعلق کیا ہے؟ بھائی آپ سے درخواست ہے اس قسم کے سوالات نہ پوچھیں، اور بہت بتیرے کام ہیں، یہ خود ہی ڈھونڈ لیا کریں، خود ہی رکھ لیا کریں۔ نام بہت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے نا، پھر اتنا وقت ہوتا نہیں ہے۔ احنف جو آپ نے بیٹی کا نام رکھا ہے، آپ کو پسند ہے؟ احنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً صحابی رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کا نام صخر ابن قیس تھا۔ جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام اصل میں صخر ہے، لیکن ان کا ایک پاؤں مڑا ہوا تھا، تلوا اوپر تھا اور اوپر کا حصہ نیچے تھا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں ٹیڑھا تھا، اور عربی میں معذور جس کا پاؤں ہو جائے اس کو کہتے ہیں احنف۔ اس لیے آپ نے جو نام رکھا ہے بچی کا، یہ درست نہیں ہے، اس نام کو بدلنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نام پوچھا ہے آئزل اور آئزل، فون بھی انہوں نے کیا تھا۔ آئزل جو ہے نا، جو آپ فرماتے ہیں، یہ لفظ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں، عربی، اردو، انگلش کہیں نہیں ملا۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں بچوں کے نام، سب جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کا دل چاہے اٹھ کے اس طرح کرنا شروع کر دے۔ اصل چیز یہ کہ انہیں خدا کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر ہو تو کبھی بھی ایسے نام نہ رکھے۔ ایک نے لکھا، ایک نام پوچھا، اب اس کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، اس میں لکھا بھی، انٹرنیٹ سے انہوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا، بھیج بھی دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جو چھت ہے اسے کہتے ہیں۔ ہم نے جواب میں کہا گدھا جب مردار ہو جائے اور اس کے جسم سے بو آنے لگے اور اس کی کھال پھٹ جائے، اس کھال کو کہتے ہیں۔ کوئی عقل نہیں کرتے۔ آئزل اور آئزل آپ نے دو لکھے ہیں، بالکل اس کے کوئی معنی نہیں۔ اس طرح کے ایک نام ہے آئیگل، اور آئیگل ترکی زبان میں چاند کو کہتے ہیں اور گل کہتے ہیں پھول کو، تو چاند اور پھول نام رکھ لیا۔ اب یہ کہ کوئی نام نہیں بنتا، فضول چیزیں ہیں۔ اس طرح معنی کے اعتبار سے چلو چاند کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل میں حقیقت میں کچھ نہیں۔ وانیہ، اس نام کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا کمزور عورت جس کی صحت ہی ٹھیک نہ رہے۔ اچھا چنا ہے، اچھا چنا ہے۔ سست عورت جو کوئی کام نہ کر سکے، سمجھے؟ اور جس خوشبو میں شدت پیدا نہ ہو سکے، یعنی خوشبو رکھتے ہیں کمرے میں تو پھیل جاتی ہے نا، تو جو خوشبو نہ پھیل سکے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نام وانیہ بالکل ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالی مبارک فرمائے۔ یہ ہیں فائدے جہالت کے۔ یہ بچی جب بڑی ہوگی نا اور اس سے نام پوچھا مطلب کا، تو پھر ماں باپ کو پوچھے گی کہ میرا نام وانیہ آپ نے کیوں رکھ دیا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ میرم، ارم، یارم۔ میرم کا مطلب ہے وہ جو کوئی چیز دانتوں سے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، دانتوں کو پکڑتے ہیں نا پلاس سے، میرم کا یہ مطلب ہے۔ یہ بیٹی کا نام ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بھیا۔ یہ صیغہ ہے اس میں اعلیٰ کا، وہ نام جو ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ہل زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلائی مشین یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے کپڑے سیے جاتے ہیں، قلم ایک آلہ ہے جس کے ذریعے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے گرپ کرتے ہیں، چمٹے سے بھی خواتین روٹی کو پلٹنا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں،
تو میرم کا یہ ہے واریما یاریم، اس سے نکلا ہے، اس لیے جتنوں نے بھی یہ نام رکھے ہیں نا مبارکباد دینی چاہیے کہ اور نہ پڑھو، اور اپنے فضول اوقات میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن یہ بچے بڑے ہوں گے نا تو پھر پوچھیں گے۔